لندن آئی میں خوش آمدید. آج کوائٹ ڈفرینٹ قسم کا میرا یہ پروگرام ہے. آج میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے ارم ادریس صاحبہ, جو ماضی میں ٹی وی اور ریڈیو پریزنٹر رہ چکی ہیں. صحت ہے زندگی کے عنوان سے اپنا پروگرام کرتی رہی ہیں. برمنگھم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہیں, ٹیشو انجینئرنگ اینڈ اورل کینسر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. پیشے کے اعتبار سے ڈینٹل سرجن ہے. آج کل ریسرچر کا کام کر رہی ہیں اور ایک ریسرچ یا ایک سروے جو ہے انہوں نے لانچ کیا ہوا آن لائن کووڈ-19 کے حوالے سے. یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ کووڈ-19 ایجوکیشن بریک ڈاؤن امپیکٹ آن ایکیڈیمیا, یعنی تعلیم پر کووڈ-19 سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. چونکہ اس کا شکار ہو رہے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری اپنی صحت پر, ہمارے سائیکالوجیکل جو نفسیاتی طور پر ہم کتنا پڑا ہے, اور خاص کر کے جو طلبہ طالبات ہیں جو گھروں میں بند رہے ہیں ان کی تعلیم پر کتنے مضمر اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں. یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کتنا پڑا ہے, اس پر ایک سروے کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شراز خان صاحب, thank you very much indeed for having me in your show first of all. اور آپ یو آر ویلکم. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ماضی میں چونکہ آپ ڈینٹسٹ ہیں تو صحت ہے زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دانتوں کی اچھی زندگی کے بارے میں پروگرام کرتے رہی ہیں یا کوئی ڈفرنٹ تھا؟ ویل پکڈ اپ. سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی چینل کے توسط سے آج ان سب سے ملاقات ہو رہی ہے, موقع مل رہا ہے کہ ان سے بات چیت ہو. گفتگو کا ایک ذریعہ جو ہے وہ چل نکلا ہے, میں سمجھتی ہوں. اب آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ صحت ہے زندگی اور بینگ اے ڈینٹل سرجن, تو یہ کس طرح سے لنک کرتا ہے, یہ پروگرام کس نوعیت کا ہوتا ہے اور کیا یہ صرف دانتوں کے حوالے سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں, میں اس پہ یہ بات کہوں گی کہ صحت جو ہے اس کا تعلق ہمارے پورے جسم سے ہوتا ہے, جسم کے ہر ایک اعضاء سے ہوتا ہے, جس میں دانت بھی شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی ریسرچ تو کہتی ہے, جسے پہلے کہتے تھے کہ آئی از دا ونڈو آف اینی ڈیزیز, یعنی اگر آپ کو کسی مرض کی تشخیص کرنی ہے تو آپ آئیز کا, یعنی آنکھوں کا جو ہے ان کو چیک اپ کریں, معائنہ کریں. لیکن آج کل نیو ریسرچ کہتی ہے کہ جو اورل کیویٹی ہے ایکچولی منڈو, اس سے آپ مختلف بیماریوں کی جو ہے بہت ارلی اسٹیج پر جو ہے تشخیص کر سکتے ہیں. تو منہ کی اگر صفائی کا خیال رکھا جائے, ظاہر بات ہے جو کھانا آپ کھاتے ہیں, ساری جو آپ بینگ اے ہیومن بینگ, آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو تمام مرکوز ہے, جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے وہ آپ کی غذا. آپ دیکھیں نیوٹرسٹ ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ سب جو ہے زیادہ تاکید کس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ کھانا, آپ کی غذا جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ ہونی چاہیے. لیکن غذا تو بیلنسڈ ہو, لیکن اگر آپ کے منہ کی صفائی جو ہے وہ اس طریقے سے مینٹین نہ رکھی گئی ہو, دانت آپ کے منہ میں ان میں آلریڈی کیویٹیز ہوں, کیڑا لگا ہو یا اس میں خون آ رہا ہو, تو جو آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ایک جگہ, لیکن جو صفائی نہیں ہے تو اسے جراثیم باقی جسم میں جا رہے ہیں. تو صحت اس طرح سے مکمل طور پر میں سمجھتی ہوں کہ اٹس لائک اے فل پروفائل. آپ کے ہر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسم کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ بہت مرکزی کردار ادا کرتا ہے صحت کے لیے. اس طرح دانت جو ہے وہ بہت میجر رول کرتے ہیں, کیونکہ اگر ان کی صفائی نہیں ہو, اچھا دانت ہی نہیں آ جاتے. انٹرسٹنگلی لوگ کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹ سے مراد, ایک دم سے بات ذہن میں آتی ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ٹیتھ. تو میں کہوں گی دیکھیے, منہ میں صرف دانت ہی نہیں ہے, زبان بھی ہے, منہ کے اندر ٹیشو ہے, جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں منہ میں موجود کھال ہے. اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری شروعات ہو جائے یا بیماری ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک اگر اف یو کیپ یور اورل کیویٹی ماؤتھ ہیلدی, تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ہیلدی رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ صحت زندگی کے حوالے سے کہ اس میں ہم صرف دانتوں کا شو نہیں کرتے تھے شراز خان صاحب, اس میں ہم پورے جس میں سسٹمک جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, یعنی چاہے وہ ڈائبٹیز ہو یا ہائپرٹینسو پیشنٹس ہوں, کڈنی پرابلمز ہوں, اسکن یا ڈرمیٹولوجیکل کوئی بیماری ہو, یا خون کے متعلق کوئی امراض, مختلف ایکسپرٹس کو ہم بلایا کرتے تھے, مدعو کرتے تھے. دانتوں کی ایڈ میں آیا تھا اسپارکل ٹوتھ پیسٹ, میں مین ماڈل تھا, اور چونکہ میرے دانت بہت ہی خوبصورت تھے اس وقت,
اور یہ عادت نہیں تھی اس وقت تو ماشاءاللہ جوان تھا میں بہت زیادہ. تو اب بھی میرے خیال میں وہ اسپارکل ٹوتھ پیسٹ کی ایڈ جو ہے پی ٹی اس وقت ایک ہی ٹیلی ویژن ہوتا تھا, وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور اس کا میں مین ماڈل ہوا کرتا تھا. تو لیکن یہاں پر آیا تو چونکہ ہمیں چاکلیٹ کھانے کی عادت پڑ گئی تو اب وہ دانت اس طرح کے نہیں رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پی ایچ ڈی, ڈینٹسٹ, اورل ٹیشو انجینئرنگ, اورل کینسر, یہ سب کیا ہے اور ریسرچر؟ یہ کوئی بڑے بڑے نام نہیں ہے. آئی ول سے ڈونٹ میک اٹ دیٹ مچ کمپلیکیٹڈ. اصل میں جو ہماری جو عام فہم لوگ ہیں it is all related with dentistry, یہ جو دانتوں کا علاج ہوتا ہے سرجن کا وہی اسٹڈی ہے اکیڈمک یا اس سے مختلف ہے؟ نہیں, دیکھیں ریسرچ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسپلورنگ دا پرابلمس, ایکسپلورنگ دا آنسرس آف دا پرابلمس وچ آر ایگزسٹنگ ان دا کمیونٹی. ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چھپے ہوئے جوابات کو ڈھونڈیں جس سے آپ کی کمیونٹی, آپ کے جو لوگ ہیں, پاپولیشن ہے, جو عوام الناس سے ان کے لیے کوئی فائدہ جو ہے حاصل ہو سکے, ان کو ڈیفینیٹلی ان کی کوئی کیئر ہو سکے, ان کی کوئی ہم کوئی تھراپی اچھی کوئی علاج جو معالجہ ڈھونڈ سکیں. دس از ایکچولی دا مین کاز آف ریسرچ کہ فائنڈنگ آؤٹ دا آنسرز آف دا پرابلمس. اب چونکہ بات ہو رہی ہے میرے سبجیکٹ یا میرے پروجیکٹ کے حوالے سے, جب میں نے میری فرسٹ ڈگری جو ہے وہ ڈینٹسٹری ہے, آئی ایم اے ڈینٹل سرجن. اس کے بعد مجھے بہت شوق ہوا کہ وائی ڈونٹ آئی لک انٹو دا کازز, دا فیکٹس, کہ یہ تمام جو چیزیں, ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بیماری ہے, یہ اس کا علاج ہے, یہ تھراپی ہے, یہ استعمال کریں. بٹ آئی واز تھنکنگ کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. I have to dig down the main cause کہ صرف یہ نہیں کہ آپ یہ دوائی استعمال کر لیجئے, کیونکہ دیکھیں دوائی یا علاج معالجہ جب بھی سامنے آتا ہے جب اس پہ ریسرچ کی جائے, اس پہ سوچا جائے کہ اس کی مین کاز کیا ہے, اس کا میکنزم کیا ہے, کیا ریزن ہے کہ بیماری ہو رہی ہے, کیا فیکٹرز ہیں, کون سے عوامل ہیں. یہی وجہ تھی کہ میں دیکھتی آئی تھی کہ پاکستان میں اورل کینسر کے پیشنٹس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو پوری دنیا میں میں جانتی ہوں کہ اورل کینسر جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن جو وہاں پر جو پریولنس ریٹ ہے یعنی شرح ہے, وہاں پر بریسٹ کی, لنگس کی, پروسٹیٹ کینسر کی یہ زیادہ ہے. اورل کینسر جو ہے وہ تھوڑے نیچے نمبر پر آتا ہے, لیکن پاکستان میں اٹس اے ٹاپ موسٹ کینسر. سب سے پہلے جی ہاں ویمن میں بریسٹ کینسر پہلے نمبر پہ ہے, اس کے بعد اورل کینسر ہے, اور مین میں اگر ہم دیکھیں کمپیریزن تو ان میں فرسٹ جو کینسر ہے, ٹاپ موسٹ کینسر جو ہے وہ اورل کینسر ہے, وچ از ویری ویری الارمنگ. تو آئی واز کیپ تھنکنگ کہ یہ اس کوئی, اور دوسرا کہ کوئی خاص آپ سنتے کہ بھئی یہ ناقابل علاج ہے کینسر, جو درست نہیں ہے, اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے اسٹیج پر ہے. بٹ آئی واز ڈیپ ڈاؤن تھنکنگ کہ کیوں کوئی طریقہ ہے جس سے ہم نارمل ٹیشو کو, دیکھیں کینسر کی جو میں بڑے عام فہم میں بتانا چاہوں کہ کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جسم کے جو سیل ہیں یعنی جو بنیادی آپ کے خلیے ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں, وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں اور بے ہنگم پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے, اور وہ اتنے جلدی پھیلتے ہیں کہ وہ جسم میں جو ہے وہ تاثیر طریقے سے پھیل جاتے ہیں, یعنی بلڈ میں آ جاتے ہیں, اسکن میں آ جاتے ہیں, لنگز میں, یعنی پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں. اب سوال کیا ہے کہ میڈیکیشن دیں, تھراپی دیں. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو ریڈیولوجی کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیمو تھراپی دی جاتی ہے, میڈیسن دی جاتی ہے, سرجری کی جاتی ہے. لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان سیلز کی اب نارملٹی کو روکا جائے, بجائے کہ ہم اتنا دور جائیں, کیا ہم اسی گراؤنڈ پہ, اسی لوکل جو فیکٹرز ہیں اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا ہم انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یعنی ریورس کر سکتے ہیں. یہ سارے میرے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آتے رہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ڈو پی ایچ ڈی. So they will help you to do your professional duties like as a dental surgeon? جی ہاں, میں ڈینٹل سرجن ابھی بھی میری I'm working as a dental surgeon. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کووڈ-19 کے حوالے سے جو اس کا نفسیاتی جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں بچوں پر, طلباء و طالبات پر, لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کورونا وائرس کی وجہ سے یا کووڈ-19 کی وجہ سے یہ جو پینڈیمک ہے, یہ سروے آپ کیوں کر رہی ہیں اور آپ کی ریسرچ ابھی تک جو ہوئی ہے وہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے, یعنی کہ کیا سو فار جو ہے فائنڈنگ آپ کی کیا اس حوالے سے؟ راسان صاحب بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال اٹھایا, اور مجھے اس سے موقع ملے گا کہ میں اپنی جو سروے جو ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے, ڈسیمنیٹ کیا ہے, تو وہ اس کے بارے میں مزید بتا سکوں لوگوں کو کہ وہ سروے کیوں اہم ہے اور اسے کیوں کرنا بھی چاہیے, اس میں کیوں حصہ لینا چاہیے. تو دیکھیں پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرا اپنا تعلق علم و تدریس سے ہے. میں یونیورسٹی میں طلباء طالبات کو پڑھاتی ہوں, میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتی ہوں, اور I'm also realized کہ ابھی جب کووڈ کا معاملہ ہوا تو ہم نے آن لائن کلاسز شروع کی,
اور اسٹوڈنٹس کی جو پرابلمس میں نے بڑی کلوزلی آبزرو کی ہے کہ اتنا عرصہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے، یونیورسٹیز کی ایکٹیویٹیز رک گئیں، اسکول جو ہے ظاہر کالجز اسکول یونیورسٹی سب بند ہو گئی، تو ڈیفینیٹلی ریسرچ اگر آپ ٹائٹل دیکھیں تو ریسرچ کا ٹائٹل ہے کووڈ ایجوکیشن بریک ڈاؤن اینڈ اٹس امپیکٹ آن ایکیڈیمیا. اب ایکیڈیمیا میں سب لوگ آ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس پہلے سب سے پہلے متاثر ہیں، ٹیچر بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ٹیوٹرز ہیں، مینٹرز ہیں، یا ایجوکیشن اگر میڈیکل ایجوکیشن کی بات کروں تو یونیورسٹیز کے بعد پھر ہاسپٹل میں بچوں کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. اب ٹریننگ بھی متاثر ہو گئی ہے. ریکروٹمنٹ اگر بچے جب اپنا پروگریس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایڈوانس کرتے ہیں، تو پھر وہ ہاؤس جاب کے بعد ان کو پھر فردر ریکروٹمنٹ یعنی جاب کی فیسلٹیز ملتی ہے، وہ متاثر ہو گئی. اسٹوڈنٹس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں آن لائن اسائنمنٹ دیتے ہیں. ان انگلینڈ اٹس ویری گڈ کہ آپ آن لائن ایگزامز ہو رہے ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں ویژول کلاس کی، ورچوئل کلاسز کی، لیکن بیک ہوم پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے پاس، طلبہ کے پاس کچھ جگہوں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. وہاں پر مختلف جو تدریسی مدارس ہیں یا جو پرنسپل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ میٹنگ کر کے اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی جو ہے ڈاکٹر طارق بنوری کا بھی ریسنٹلی میں نے انٹرویو سنا تھا کہ از آلسو ورکنگ ویری ویل فار اٹ، کوئی اسٹریٹجی نکال رہے ہیں. لیکن ڈیپ ڈاؤن اگر آپ دیکھیں سائیکولوجیکلی وہ انٹرسٹ ان کا دور ہو گیا پڑھائی سے. اب بچے جب لیبارٹریز میں ورک کرتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اسکول اور کالج کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ جا کے کتابیں چاٹ لیں یا پڑھ لیں، آپ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ نالج کے ساتھ ساتھ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں نا. اٹس لائک ایک ماحول پورا ہوتا ہے، ایک ماحول کالج کا یونیورسٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی وہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. تو نالج ریٹین نہیں کر پا رہے، اسکلز ڈیولپ نہیں ہو پا رہے، ایک نالج اور ایٹیٹیوڈ میں فرق آ رہا ہے، فیسلٹیز جو ہے ان کو نہیں مل رہی. اب دوسری طرف اگر میں کہوں کہ صرف اسٹوڈنٹ متاثر نہیں ہو رہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک طرف یہاں متاثر ہے کہ تعلیمی معیار میں وہ پیچھے جا رہے ہیں، دوڑ میں پیچھے جا رہے ہیں، اور اس بات ظاہر ہے جب وقت آئے گا جب ان کی جابس کی باری آئے گی تو اس میں بھی وہ ڈیلیڈ ہو چکے ہیں، لیپس ہو گیا ہے پورا. اچھا اب ہم سب بات کر رہے ہیں کہ بھئی فائنینشیل کرائسس ہو رہے ہیں، معاشرتی مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، پی پی اے کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہیلتھ پروفیشنلز کو پرابلم ہو رہا ہے، کہ کچھ ان امپلائمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. بٹ اف یو آر لوکنگ انٹو ایجوکیشن بریک ڈاؤن، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی کہ اس کو جتنی جلدی جو پالیسی میکرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، دے ہیو ٹو ٹیک روبسٹ ریسپانس. ان کو کچھ لاہ عمل تیار کرنا ہوگا، لیکن جلدی کرنا ہوگا. کہ اب یہ نہیں کہ ہم متاثرین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 3 مہینے وہ گھر بیٹھے ہیں، اب ہم کو ایگزامس نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں پورا لیپس ہوں گے تو پورا کا پورا ایک اٹس لائک اٹس اے لانگ برج جو افیکٹ ہوگا. ہمارے تعلیمی معیار جو ہے پوری دنیا میں اور انکلوڈنگ پاکستان سب جگہ. ایسا بھی ہے کہ اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ زیادہ یو کے یورپ کے بچوں پر ہیں یا یوتھ پر ہے یا طلبات یا ٹیچر، جیسے کہ اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ٹویٹرز، جتنے بھی آپ نے یہ کیٹیگریز میں لوگوں کا ذکر کیا ہے، پروفیشنلز کا ذکر کیا ہے، اور پاکستان میں اس کا زیادہ اثر پڑنے والا ہے کہ عرض کر رہی تھی کہ اس سروے کو ہم صرف اسٹوڈنٹ تک محدود نہیں رکھ رہے. اس میں ٹیچرز بھی موجود ہیں، اس میں مینٹرز بھی ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ہیں. پیرنٹس بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں، وہ بچوں کو گھر میں دیکھ رہے ہیں اور وہ سائیکولوجیکلی بچوں کے ساتھ خود بھی ڈپریسڈ ہو رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے اگر ہم بات کریں یورپ کے علاوہ جو ایسے کنٹریز ہیں جہاں لوگ باقاعدہ پیسے دے کے بچوں کو اسٹوڈنٹ، کیونکہ آپ یورپ میں دیکھیں ماشاء اللہ دس از ویری گڈ ایجوکیشن سسٹم، ایوری بڈی از دے آر ہیونگ فری ایجوکیشن اینڈ آل دا فیسلٹیز اویلیبل ایز ویل. بٹ ادر کنٹریز اور جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر پیرنٹس دے آر پیئنگ a lot more money for the education for the kids for children. وہاں پر ان کی ساتھ ان کا ظاہر بات ہے کہ پرائیویٹائز سیکٹرز میں ان کو بھیجنا پڑ رہا ہے، اس سے ان کی ظاہر بات ہے کہ انکم ہے نہیں، جنریٹ نہیں ہو رہی. اب آپ کا جو سوال تھا کہ خطے کے حوالے سے یہ جو افیکٹس ہیں، سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں، یہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں وی آل آر ہیومن بینگ. پہلا امپیکٹ جو اس کووڈ کی وجہ سے پڑ رہا ہے، آئی تھنک ڈسٹریس لیول تو سب جگہ ایک ہی سے میں سمجھتی ہوں، بٹ اگین میں سروے اس لیے رن کر رہی ہوں کہ مجھے خود پتا چلے گا. سروے میں ہم نے اسکیل دیا ہے کہ کتنا، اور ڈیفینیٹلی یہ انٹرنیشنل سروے ہے، یہ ہر جگہ ہر خطے کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اینڈ سو فار آئی ایم گیٹنگ اے ویری گڈ ریسپانس. تو یہ سروے کے بعد مجھے اندازہ ہوگا کہ ڈسٹریس لیول کتنا ہے، کیا یہ علاقے کے حساب سے اس میں کچھ تبدیلی ہے یا ارتداد پایا جاتا ہے یا یہ یکساں ہے یا یہ ایک جیسا ہے. آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ آفٹر رننگ دا سروے آف کورس.
لیکن ایک بات تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں سائیکولوجیکل امپیکٹ ایک جیسا ہوگا جو میں سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ کووڈ ہے، یہ وی آر آل ہیومن بینگ، ہماری ایک جیسی ایموشنز ہیں، ہمارے نظریات ہیں. لیکن دوسری طرف جہاں فیسلٹیز کم ہیں، جہاں پر انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے، جو بہت لائف فیسلٹیز ہیں، جو بہت بیسس نیسیسٹی ہے انسان کی آج کے دور میں، وہ نہیں ہیں، جہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے وہ جو ذرائع آمد و رفت کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ہے، یا جہاں پر ظاہر بات ہے کہ فردر جو ایکسپینڈیچرز ہیں، اکوموڈیشن کے ایکسپینڈیچرز ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں. اب وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اب ان کو گھر جانا ہے، اب ان کی ٹریولنگ کا ظاہر ایکسپینڈیچرز ہے، وہاں گھر جا کے وہاں رہنا ہے، تو ایکسپینسز جو ہیں وہ ویری کر رہے ہیں، اور اس پہ ان کے اوپر ان کی سائیکالوجی، نہ صرف ان پہ بلکہ ان کے پورے خاندان پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. تو یہ ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ ایک تو تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اوپر سے فائنینشیل کرائسس میں بچے جا رہے ہیں. یہ ظاہر بات ہے ان کو ایکسٹرا پھر انٹرنیٹ کی سہولتیں جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں، پھر ان کو کوئی اور فیسلیٹیٹ جگہ کے حساب سے ان کو، یا ان کو کوئی نارملی دے ہیو گٹ دیئر مشینز کہ ہر کسی کے پاس لیپ ٹاپس یا فون موجود ہیں، بٹ اسٹل کچھ بچے نہیں. میں یورپ کی بات نہیں کر رہی، میں تھرو آؤٹ بات کر رہی ہوں کہ یورپ میں چلے بچوں کے پاس فیسلٹی ہے تو مے بی وہ تھوڑا سا کم جو ہے اثر انداز ہو ان پر. لیکن جو باقی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں تو وہاں تو بچے زیادہ جو ہے اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں ان ٹرمز آف. مرتب ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ارباب اختیار ہیں they have to look in it and they have to quick response about this. ڈسٹریس ہو رہے ہیں، مینٹلی طور پر پریشان ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی لائف رکی ہوئی ہے، ایک روٹین بنی ہوئی تھی، تو اس کا ظاہر منفی اثرات ان کی زندگی کے اوپر بھی ہے، ایجوکیشن بریک ڈاؤن بھی ہے، وہ چونکہ لیکنگ ہے بہت ساری چیزیں، ماحول وہ نہیں رہا. ایک زمانہ ہوتا تھا جب آپ رٹا لگا کے امتحان پاس کیا کرتے تھے، اسکولس کا مقصد یہی ہوتا تھا. آج کل وہ نہیں ہے. آج کل we have to have a very close interaction between the institutions and the students. اب یہ کیسے ہوگا؟ ریگولر بیس پر آن لائن کلاسز جو ہیں وہ اسکیجول کی جائیں، جو ہو رہی ہیں بہت سے انسٹیٹیوشنز میں کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، the visual یا ورچوئل کلاس کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ آگے لایا جائے، جو کہ جیسے آپ ہیں، میں ہیں، ہم سب بیٹھے تو دور دور ہیں، لیکن اس کو ایک ایز اے کلاس کی شکل میں ہم ایک کنڈکشن ہو سکتی، کلاس جو ہے وہ آگے لی جا سکتی ہے. تو ورچوئل سسٹم کو زیادہ سے زیادہ رائج کیا جائے. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ کی جو گریونسز ہیں، جیسے کہ اگر کورس ورک ان کا ڈیلے ہو گیا، یا ان کا اسائنمنٹ ڈیلے ہو گیا، یا ان کا تھیسس ڈیلے ہو گیا، تو اس چیز کے اوپر باقاعدہ طور پر کچھ پالیسیز بنائی جائے، کیونکہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ کا جو اکیڈمک ایئر ہے وہ لیپس ہو رہا ہے. ایگزامینیشن کے اوپر سوچا جائے کہ کیا آن لائن ایگزام جو ہے وہ ڈویبل ہیں، اگر ڈویبل ہے تو ان کی ریلائبلٹی کتنی ہے. ایسا بھی ہے کہ اب ہم اس سے پہلے دیکھیں کوئی اٹس اے ویری یونیک سچویشن آئی ول سے، اس سے پہلے کبھی آن لائن ایگزامینیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، نہ ہی یہ ہو پایا تھا، کیونکہ ہم پھر ریلائبلٹی یا جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کوشچنیبل ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے حد تک ریلائی کر سکیں. لیکن اب ڈیفینیٹلی اٹس آل اباؤٹ آن لائن سسٹم، اٹس اے ہائیلی امپیکٹڈ آئی ٹی، آئی ٹی کا دور ہے، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کا. اس بریک ڈاؤن کے دور میں والدین جو ہیں وہ بچوں کو اس سارے ڈسٹریس سے، ساری جو سناریو بنا ہوا ہے اس سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب تو میں کہوں گی کہ کچھ ایز آف ہو گیا ہے ہر جگہ پر. کووڈ-19 کا جو بریک ڈاؤن، جو لاک ڈاؤن تھا، وہ تھوڑا اس میں ایز کیا جا رہا ہے ہر کنٹری میں. اور ایک بات میں ضرور کہوں گی، میں نے اپنے سروے میں یہ مینشن کیا تھا کہ آپ کا اسٹریس، آپ کا ڈپریشن اور آپ کا ریلیکسیشن موڈ، آر یو فیلنگ ریلیکس ایز ویل اور ناٹ؟ کیونکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ آئی نو اٹس اے یونیک سچویشن، لیکن ایک طریقے سے we got an opportunity to sit down along with our family members after a long time, because we never had a chance to spare quality time with the family. ہر کوئی بزی ہوتا ہے. تو اب پیرنٹس جو ہے why don't they give the parenting to their kids, to their children. اگر جو ٹائم وہ باہر نہیں نکل رہے، وہ بچوں کے ساتھ انڈور گیمز کھیلیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے ان کے بارے میں پوچھیں، ان کی زندگی جو گزر گئی ہے یا اس وقت تک انہوں نے جو اچیومنٹ کیا ہے. I think there are different ways to explore your children. اور اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو مے بی جو بانڈ تھوڑا سا لوز ہوا ہو وقت تھوڑا پہلے، جو آپ کے کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ دوبارہ سے ریبلڈ ہو جائے. تو یہ فیملی definitely makes a huge difference. میں خود جو ہے نا باہر جانا بھول گیا ہوں. مجھے ایک ہی چیز کا پتا ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور میرا موبائل اور میری گھڑی نیچے ہوتی ہے.
اور اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. اپنی نیند سوتا ہوں, اپنی نیند اٹھتا ہوں, اور صبح اٹھ کر پہلا مجھے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ گارڈن میں جانا ہوتا ہے, تھوڑی سی گارڈننگ کرنی ہے. اس کے بعد کوئی پروگرام ہے تو پروگرام کروں گا. میں خود بھول گیا ہوں کہ باہر جاؤں گا, سوشلائزنگ کروں گا یا کام پر جانا ہے. میرے تو پچھلے 2 مہینے یا آپ کیوں کہہ لیں کہ 9-10 ہفتے جو ہیں اسی طرح گزرے. Absolutely true. Truly speaking, میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بہت بہت آپ کی بات کو میں definitely I will agree with it. یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم بھول گئے تھے, ہم دوڑ میں لگ گئے تھے نا, کام کی, اچیومنٹس کی, سکسیس کے لیے دوڑ رہا ہے, کوئی اپنی ہیلتھ کے لیے, کوئی اپنی جو ہے اپنی ریسورسز کے لیے, کوئی اپنے فائنینشیل ایشوز کے لیے, اپنے وسائل کے لیے, ہر کوئی اپنی دوڑ میں مصروف تھے. ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے آس پاس ہمارے فیملی ممبرس بھی ہیں, ہمارے آس پاس لوگ. میں سمجھتی ہوں کہ اس نے سائیکولوجیکلی جو انفلوئنس ڈالا ہے ہم سب کے اوپر, تو اس سے بہت سگنیفیکینٹ چینج آنے والا ہے اس دنیا میں. بیکاز ناؤ وی فیلنگ فار ادرس. ہم اپنے نیبرس کو جاننے لگ گئے, سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو جاننے لگ گئے. وی ناؤ. تھینک یو ویری مچ ارم ادریس صاحبہ, آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور یہ جو معلوماتی قسم کا اکیڈیمک کی قسم کا یہ جو پروگرام ہے, اس سے ہمارے لوگ بینیفٹ حاصل کریں گے, اور یہ بہت اچھا کاز ہے. پلیز کنٹینیو. تھینک یو very much again for having me in your show. I really appreciate that. Thank you very much. کہتا ہوں, پاک فوج زندہ باد.